السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ نے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کے بال یا داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو وہ اس کو کالا کلر کرتے ہیں، یعنی کہ کالا خضاب لگاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی ہماری خواتین ہیں جن کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان بالوں کو کلر کر کے کالا کرتی ہے۔ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا سر کے بال کو یا داڑھی کو کالا کرنا شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے؟ اور پھر حوالے کے طور پر بہت سے لوگ بڑے بڑے علماء کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے اپنی داڑھی کو کالی کی ہے، فلاں عالم نے اپنی داڑھی میں کالا خضاب لگایا ہے۔ مثال کے طور پر دو بڑی شخصیات جن کے بارے میں لوگ زیادہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان میں سے دوسرے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ دونوں شخصیات کے بارے میں اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی داڑھی کو کالا کرتے ہیں، اپنی داڑھی میں کالا خضاب لگاتے ہیں۔ تو میں ان کی جانکاری کے لیے کہہ دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کالا خضاب لگاتے ہیں، اپنی داڑھی کو کالا کلر کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ مولانا سے اس کے متعلق کئی لوگوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ اس پر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کرائی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم کالا خضاب بالکل نہیں لگاتے بلکہ براؤن کلر کا، جس کو چاکلیٹی کلر کہا جاتا ہے، اس طرح کا خضاب لگاتے ہیں اور اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جو ہے وہ بھی کالا خضاب نہیں لگاتے بلکہ براؤن قسم کا خضاب لگاتے ہیں۔ ان کے بیانات کی جب ویڈیو بنائی جاتی ہے تو کیمرے کی وجہ سے ان کی داڑھی جو ہے وہ بلیک نظر آتی ہے، جبکہ حقیقتاً میں ان کی داڑھی کالی نہیں بلکہ براؤن کلر کی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی داڑھی کو کالا کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی داڑھی کالی ہے اور نہ ہی حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی داڑھی کالی ہے، بلکہ یہ دونوں براؤن قسم کا خضاب لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صاف طور پر یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ قرب قیامت ایک ایسی قوم آئے گی، چند ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے بالوں کو اور اپنی داڑھیوں کو اس طرح کالا کریں گے جس طرح کبوتر کا اوپر کا حصہ کالا ہوتا ہے، اسی طرح وہ لوگ اپنی داڑھی کو اور اپنے بالوں کو بھی کالا کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی خوشبو میلوں مسافت دور سے انسان سونگھ لے گا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جو اس کام کو کر رہا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ رہی بات کہ اگر کوئی عالم کالا خضاب لگا رہا ہے یا کالی مہندی لگا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کسی عالم کا فعل یا اس کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حجت اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ کوئی عالم اگر غلط کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ پوری دنیا میں ان کے فقہ پر جتنا زیادہ لوگ عمل کر رہے ہیں اتنا کسی اور فقہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ جو میں نے احادیث اور قرآن کے ذریعے استنباط کیا ہے، یعنی کہ قرآن اور احادیث سے جو میں نے مسائل نکالے ہیں، اگر ان مسائل میں کہیں بھی آپ کو قرآن اور احادیث کے خلاف ورزی نظر آئے تو میرے اس مسئلے کو اٹھا کر دیوار پر پھینک مارو، میرے اس مسئلے پر بالکل بھی عمل نہ کرو۔ یہ اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے تو کسی عامل کا غلط کام ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی عالم کالا خضاب لگا رہا ہے یا اپنے بال میں یا داڑھی میں کالا کلر کر رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کی یہ کوتاہی ہے۔ عالم بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے اس کام کو ہم حجت اور دلیل نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم کو احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ کالا خضاب لگانا اس کو شریعت نے منع کیا ہے، داڑھی ہو یا بال ہو اس میں بالکل بھی کالا کلر ہم نہ لگائیں۔ ہاں اگر ہمیں خضاب لگانا ہے تو سرخ مہندی لگا لیں، اسی طرح براؤن کلر کا خضاب لگا سکتے ہیں، بالکل کالا کلر جس کے اندر کوئی اور دوسرا کلر ملا ہوا نہ ہو، اس طرح کے خضاب لگانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے گا وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے
ان کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اور آخر میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔